ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم محمد رسول الله والذین معه صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سارے حضرات مل کر حضور الاسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین و جد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ کو بند کر لیں، کو بند کر لیں، باقی ٹھیک ہے، اور ماسٹر تھوڑا سا اور کھول دیں، کو بند کر لیں۔ انتہائی قابل عزت معزز علماء کرام، بالخصوص محترم حافظ افتخار چشتی صاحب، محترم حافظ احمد یار اتاری صاحب، محترم حافظ رضوان اتاری صاحب اور محترم حافظ جواد اتاری صاحب، جملہ انجمن میلاد کمیٹی بجاڑ والا اور اہلیان بجاڑ والا، بالخصوص محترم ماسٹر ریاست صاحب اور جملہ اس پروگرام کے معاونین اور منتظمین، اور میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے تحریک منہاج القرآن ڈنگا کے صدر محترم عبدالوحید صاحب، محترم محمد وقاص صاحب اور جملہ حاضرین، الحمدللہ توفیق الہی سے خوبصورت پروگرام بجاڑ والا کی سرزمین پر ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ میں معزز علماء کرام کا شکر گزار ہوں، انہوں نے آتے ہی مائک میرے حوالے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جلدی انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے۔ جب تک آپ کو نیند کا غلبہ آتا اس سے پہلے انشاءاللہ ہماری مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہنستے مسکراتے آقا کا ذکر سنیں اور ہنستے مسکراتے پھر الوداع ہو جائے۔ میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں لوگ ایسے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں جن طریقوں کو اپنانے سے معاشرے کے اندر نام بنے، مقام بنے اور شہرت بندے کو ملے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاشرے میں شہرت پیسے سے ملتی ہے، پھر وہ ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی بادشاہوں کے خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ جو ہی پیسہ ختم ہوتا ہے تو وہ جو عزت پیسے سے ملی تھی اس کا محل دھڑام نیچے گر جاتا ہے، اور کوئی بندہ سلام لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ کوئی لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ عزت، شہرت
برادری سے ملتی ہے۔ وہ پھر اپنی ساری زندگی میں برادری کے بت کی پوجا کرتے رہتے ہیں، مگر کوئی اور ان سے بھی بڑی برادری آ گئی تو پھر برادری عزت ادھر چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ معتبر مستند طریقہ یہ بھی کوئی نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بندے کے پاس بڑا منصب ہو، بڑا منصب، اس سے نام بنتا ہے اور عزت ملتی ہے۔ اب یہ بات میں اشارہ تو نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر منصب سے عزت ملتی ہے تو یہ جو اگلے دن ہوا ہے ایک بیکری کے اندر، وہ پہلے کیا تھے آپ کو پتا ہے نا؟ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ملک کی تقدیر کا میں مالک ہوں۔ ایک بیکری میں کہ چھوٹے سے بچے نے کہہ دیا پہ لعنت۔ اس کا مطلب ہے جو ہی منصب ختم ہوتا ہے تو عزت بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ آئیں پھر ہم اس کلام سے پوچھتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، جو لا ریب ہے، اللہ کے لا ریب کلام قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں بتا کہ وہ عزت جس کا سورج کبھی غروب نہ ہو، وہ عزت جس کے سورج کو کبھی گرہن نہ لگے، وہ عزت کہاں سے ملے گی؟ میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھیں، قرآن بتاتا ہے، یہ پورا قرآن کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ عزت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ عزت صرف اور صرف مصطفیٰ کی غلامی کے نتیجے میں ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا جس نے گلے میں ڈال لیا اور جو حضور کی تحریر پہ جھک گیا، ان کو سب کچھ مان لیا۔ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو عزت تھی، مگر 10 صدیاں گزر گئی، آج ان کے مزار پہ داتا صاحب چلے جائیں لوگ آج بھی سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کسی کی غلامی نہیں قبول کی، کسی بڑے بندے کی، کسی جاگیردار کی، کسی وڈیرے کی، کسی بادشاہ کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اگر غلامی قبول کی اور رب کے محبوب محمد کی غلامی قبول کی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی، آپ سے محبت کی اور آپ کے در پہ جھک گئے، پھر زمانہ اس کو سلام کرتا ہے۔ اور جب آنکھ بند ہوگی اگلے جہاں بھی پذیرائی اس بندے کی ہوگی جس نے اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنی نسبت مصطفیٰ کو مضبوط کیا۔ اب تک میں نے جتنی بات کی ہے، آئیں اب اسی بات کو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں کچھ صداقت بھی ہے یا نہیں؟ اگر قرآن اس پر مہر لگا دے تو پھر ہم آخر پہ یہاں سے کچھ فیصلہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، تو جب قرآن سے پوچھا تو وہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی ہے، یہ سورہ الفتح کی آیت ہے، سورہ نمبر 48 میں، آیت نمبر 29 میں، اور اس آیت کا پہلا حصہ ہے۔ ویسے آیت لمبی ہے، طویل ہے، مگر پہلا جز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، محمد الرسول اللہ، پڑھیں بلند آواز، والذین معہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں 4 باتیں کی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا نام وہ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر اس نے اپنے محبوب کی جو شان سب سے بڑی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس شان کا نام ہے شان رسالت۔ تیسرے نمبر پر اس نے نسبت رسالت کا ذکر کیا ہے۔ نسبت رسالت سے مراد ہے جن کو حضور سے نسبت ملی صحبت میں بیٹھنے کی، جو حضور کی مجلس میں بیٹھے، صحبت میں بیٹھے، وہ نسبت بیان کی۔ فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کی صحبت میں رہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر اس نے نسبت والوں کی خوبیاں، ان کے پرسنل اوصاف، اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں اس آیت کریمہ میں۔ ہم اپنے موضوع سے متعلق 4 چیزیں نہیں، صرف ایک ہی چیز کا بیان کریں گے، وہ ہے نسبت رسالت۔ بولیے کیا ہے؟ ساتھ ساتھ باتیں یاد بھی کرتے جائیں۔ کل کسی کو آپ کو تقریر سنانی پڑ جائے، ایسے لفظ لفظ سنائیں، میں بھی کوشش کروں گا اسی انداز میں بیان کروں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو ہم ان 4 میں سے ایک چیز سے بیان کریں گے، نسبت رسالت۔ وہ ان 2 لفظوں کے ساتھ بیان ہو، والذین معہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کی صحبت میں رہتے ہیں۔ نسبت رسالت کا بیان کر کے آگے ایک اور بات بھی کی، وہ صحابہ کرام کی خوبیاں ہیں، ان کے اوصاف ہیں، وہ بیان کیے۔ پہلی خوبی یہ بیان کی اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ بات کریں تو ہو سکتا ہے ساری رات بنا اسی پہ بات کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے انقلابی جذبوں کا بیان ہے، یہ ان کے جہاد والے جذبے ہیں، جن جذبوں کے ساتھ بڑی بڑی سپر طاقتیں، اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھیں وہ ٹکرائیں، مگر ٹکرا کے باش باش ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کی انقلابی جذبوں کا بیان۔ آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم دل ہیں۔ یہ ان کے حسن خلق کا ذکر ہے کہ وہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح وہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے پیش آتے ہیں۔ یہ ان کا حسن خلق ہے۔ یہ بیان کرنے لگے تو ساری رات ہی بیان کرنے لگے، مگر ہم سے جملہ بول کے آگے جا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے یا رکوع میں یا سجدے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام آیا، کام کرتے رہے، مگر جو ہی آذان ہوئی سارے کام چھوڑ کے پھر وہ رکوع اور سجدے میں مشغول ہو گئے۔ یہ اللہ کی بندگی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، ہر لمحہ اللہ سے اس کے فضل کے طالب رہتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کا اخلاص ہے کہ کوئی عمل بھی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے، ریاکاری کے لیے، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی عمل کیا مخلوق کے لیے نہیں کیا بلکہ خالق کے لیے کیا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ ساری صحابہ کرام کی خوبیاں۔ آج بجاڑ والوں، آج 2024 ہے، 2024 میں ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، یہ آیت ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے؟
میسج کیا دے رہی ہے؟ آپ اس کی طرف آتے ہیں۔ آیت میسج یہ دے رہی ہے کہ اے پڑھنے والوں، تم نے پڑھ لیا، تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نسبت رسالت کا ذکر پہلے کیا اور نسبت والوں کی خوبیوں کا ذکر بعد میں کیا۔ ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے، جوانوں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا ہو، اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ تم چودھری ہو، تم راجے ہو، تم جاٹ ہو، باٹ ہو، چیمے ہو، کوندل ہو، نسوانے ہو، بوانے ہو، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تم امیر ہو یا غریب ہو، تگڑے ہو یا مارے ہو، پیسے کماتے ہو یا ڈالر کماتے ہو، ڈی سی ہو یا ایس پی ہو، عام بندے ہو یا خاص ہو، اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ تم جو کچھ بھی ہو، ہوتے رہو گے، اللہ کو کیا لگے؟ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کا میرے نبی کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ اس نے اس لیے نسبت رسالت اور نسبت مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا ہے۔ باقی صحابہ کیا تھے یہ خوبیاں بعد میں بیان کی ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نسبت رسول مضبوط، پھر تمہارا جذب جہاد بھی قبول۔ اگر یہ نسبت رسالت مضبوط، پھر تمہارا حسن خلق بھی قبول۔ اگر یہ نسبت رسالت مضبوط، پھر رکوع بھی قبول، پھر سجدے بھی قبول، پھر نمازیں بھی قبول، پھر روزے بھی قبول۔ اگر یہ نسبت مضبوط، پھر اخلاص بھی قبول، زہد بھی، ورع بھی قبول۔ لیکن اگر اس نسبت میں کہیں کمی رہ گئی، دراڑ آ گئی، تم نے میرے محبوب کی نسبت کو کچھ نہ سمجھا، تم سارا کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھتے رہے، اس نسبت میں کمزوری آ گئی، دراڑ آ گئی، نقص رہ گیا، عیب آ گیا، پھر تمہاری نمازیں بھی رد، تمہارے روزے رد، حج عمرے رد، رکوع رد، سجدے رد، اخلاص رد، ورع رد، پورے کا پورا اسلام قبولیت کے درجے پر فائز اس وقت ہوتا ہے جب کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلے میرے محبوب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط نہیں، پھر کوئی شے اسلام میں سے کوئی شے، کوئی عمل، اعمال صالحہ وہ قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہوگا۔ وہ فرماتا ہے میرے محبوب سے تمہارا رشتہ مضبوط نہیں تو تمہارے اعمال کا میں نے اچار ڈالنا ہے؟ میں کو تمہارے اعمال کا محتاج ہوں؟ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے ساتھ پہلے رشتہ مضبوط ہے یا نہیں۔ میرے محبوب کی بات آتی ہے تو خوش ہو کے سنتے ہو یا پریشان رہتے ہو؟ میرے محبوب کی علم کی بات آتی ہے تو اس پہ خوشیاں مناتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا؟ میرے محبوب کی حیات کی بات کرتے ہو یا ممات کی؟ میرے محبوب کے میلاد کی بات کرتے ہو یا کیڑے نکالتے رہتے ہو؟ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ غلامی کا رشتہ کہاں تک ہے۔ اگر یہ مضبوط، کل اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول، اور اگر یہ رشتہ کمزور ہے تو کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو جس شے سے عزت ملتی ہے، اب وہ جو گفتگو کے آغاز میں نے باتیں کی ثابت ہوئی یا نہیں؟ جس شے سے عزت ملی، مقام ملا، شہرت ملی، حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پذیرائی ملی، اس شے کا نام غلامی مصطفیٰ ہے۔ بولے سارے غلامی مصطفیٰ ہے۔ اب ایک آیت ابھی آپ کو سنائی ہے، ایک اور سن لیں۔ اسی طرح جب قرآن پاک کو آپ پڑھیں، قرآن پاک میں شہروں کا ذکر ہے۔ آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ بولے، شہر کا نام ڈنگا شہر،
اسی طرح شہروں کے نام ہے قرآن میں، مصر کا نام ہے، روم کا نام ہے، حلب شہر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اشارتاً، اسی طرح اس نے ذکر کر دیا سانا شہر ہے، یہ یمن ملک کا شہر ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن پاک کے پارے ہیں 30، جو پہلے 29.5 پارے ہیں وہ پڑھ لیں آپ۔ اللہ نے جب بھی کسی شہر کا ملک کا نام لیا، اس نے کسی شہر کا نام لیتے ہوئے قسم نہیں کھائی، قسم نہیں کھائی اس نے۔ او بھائی اسے کیا لگے قسموں کی، محتاج ہے قسموں کا، اس نے کسی شہر کا نام لیتے ہوئے قسم نہیں کھائی۔ گھر جا کے آپ قرآن کھولنا، 30واں پارہ، سورہ ہے 90، سورہ البلد، پہلی آیت، اس میں اللہ پاک نے مکہ شہر کا نام لیا تو مکہ کی قسم کھا۔ کیسے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم۔ مولا تو نے تو کبھی قسمیں نہیں کھائی، آج مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، مکہ شہر حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، 95% وہ لوگ ہیں جنہیں یہ کوئی نہیں پتا کہ اللہ نے مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی۔ 95% لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس میں بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اللہ نے بھی قسم کھا لی۔ جب قرآن سے پوچھا تو بتا کیا یہی وجہ ہے، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں۔ 95% لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت والا پانی ہے، زمزم، دنیا بھر کے لے جاتی ہے پینے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو چشمہ زمزم ہے اس کی وجہ سے قسم کھائی ہو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ وجہ۔ 95% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں صفا مروہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ قرآن نے فرمایا نہیں، یہ وجہ نہیں۔ کوئی سمجھتا ہے وہاں مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، جبل رحمت ہے، اس وجہ سے۔ قرآن نے کہا نہیں۔ تو اب قرآن سے پوچھتے، قرآن تو بتا کیا وجہ ہے کہ اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے؟ اس نے فرمایا صرف ایک وجہ ہے۔ کون سی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم۔ کیوں باری تعالیٰ؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم صرف اس وجہ سے کھائی ہے کہ اس شہر میں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ یہ میرے محبوب کا شہر ہے، میرے محبوب کی ولادت پیدائش اس شہر کے اندر ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کی ولادت کی وجہ سے میں نے اس شہر کی قسم کھا لی۔ اگر شہر اللہ کی قسم کے لائق بنا تو وجہ میرے آقا بن گئے۔ حضور کی وجہ سے اللہ نے اس کی کیا کی ہے؟ بولے قسم کھائی ہے۔ اب سارے ذرا بول کے ایک بات کا جواب دیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کہاں آرام فرمائیں؟ کس شہر میں؟ جو بولے اللہ سب کو لے جائے، تو بولے کون سا شہر؟ مدینہ پاک۔ اس وقت آقا وہاں ہے، اس وقت حضور کا شہر پھر مدینہ پاک ہوا نا۔ تو کوئی کہہ دے کہ آپ نے یہ اصول قرآن سے نکالا ہے کہ اللہ نے حضور کی وجہ سے مکہ کی قسم کھائی ہے، تو اس وقت تو شہر مدینہ ہے، تو مدینہ کی قسم اللہ نے پھر کیوں نہیں کھائی؟ وہ بھی تو حضور کا ہی شہر ہے۔ تو آؤ میں اسی آیت سے آپ کو مدینہ کی قسم نکال کے بتاتا ہوں، اسی آیت سے۔ یہ لفظ پڑھیں ذرا میرے ساتھ سارے، لا اقسم۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو لا ہے نا، لا اس کا اگر معنی کریں نہیں، کیا معنی کریں؟ نہیں۔ اقسم یہ پھر مضارع کا صیغہ ہے، اس میں آنے والے زمانے کی بات آ گئی، تو ترجمہ یہ ہوگا میرے محبوب اس شہر کی قسم
میں نہیں کھاؤں گا۔ کب؟ جب میرے محبوب انت حل بہذا البلد، جب یہاں سے آپ چلے جائیں، آپ مکہ سے پھر مدینہ جائیں گے، پھر مکہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، پھر قسم کھاؤں گا تو مدینہ کی قسم کھاؤں گا۔ ایک ہی آیت کے اندر بات مکہ بھی کی آ گئی اور بات مدینہ کی بھی آ گئی۔ پتہ یہ چلا اگر اللہ نے مدینہ کی قسم کھائی تو وجہ حضور، اور اگر مکہ کی قسم کھائی تو وجہ پھر بھی کون تھے؟ حضور علیہ السلام تھے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تو آپ دیکھ لیں اگر شہر کو بھی حضور کے ساتھ نسبت ہوئی، قیامت تک اس شہر کو یوں عزت دے دی، یوں عظمت دے دی، یوں مقام بلند کر دیا کہ قیامت تک اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آگے چلیں، ایک چیز اور سن لیں، تیسری چیز، تیسری آیت، دو آیتیں سنائی ہیں، اب تیسری آیت آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں یہ آپ تحمل سے بیٹھیں، ہماری محفل کوئی ابھی تو 11 نہیں ہو گئے اور لمبی تو کوئی نہیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، بیٹا بیٹھ جو، سالے اٹھنا نہیں ہے، اب کوئی بندہ بھی اٹھے نہ، ورنہ میں نے بٹھا لینا زبردستی، مجھے آپ سے بھی زیادہ جلدی ہے، آگے جانا چڑیاں والا خطاب کرنا، تو بڑے آرام سے تحمل سے بیٹھ کے بات سنیں۔ تیسری آیت سنیں۔ آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں نبیوں کا بھی ذکر ہے، نبیوں کی امتوں کا بھی ذکر ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کا ذکر، ان کی امت کا ذکر، نوح علیہ السلام کا ذکر، ان کی امت کا ذکر ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا، ان کی امت کا بھی ملے گا۔ تو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 25 نبی ہیں، 25 نبیوں کے نام بھی، ان کا ذکر بھی، ان کی امتوں کا ذکر بھی، آپ کا ذکر بھی، ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر بھی۔ مگر پورے قرآن کو پڑھ لیں، کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کنتم خیر امہ، اس کا مطلب ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے اعلیٰ امت ہو۔ یہ نہ آدم کی امت کو کہا، نہ نوح کی امت کو، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ یحییٰ، نہ زکریا، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، نہ الیاس، نہ ادریس، نہ صالح، شعیب، کسی ایک نبی کی امت کو یہ اعزاز نہیں دیا، یہ عزت نہیں بخشی کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ اعزاز، یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام پورے قرآن میں اگر کسی کی امت کو اللہ نے دیا ہے تو وہ امت مصطفیٰ کو، آپ کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے افضل ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ اعزاز کسی ایک امت کے حصے میں نہیں آیا، یہ اعزاز اگر کسی امت کے حصے میں آیا تو آپ کے حصے میں آیا ہے۔ اب آپ پوچھیں ایک دوسرے سے کیوں یہ اعزاز ہمارے حصے کیوں آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی کہہ دے کہ ہمارے حصے یہ اعزاز اس لیے آیا ہے کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھیں نا سارے، کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کنتم خیر امہ کا اعزاز ہمارے حصے اس لیے آیا کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم جتنے نیک ہیں۔ یہ جو مجلس بیٹھی ہوئی ہے نا، 70% وہ لوگ ہوں گے جن میں نے دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ اس مجلس میں 70% لوگ ہوں، نماز والی بات نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک بات کی ہے، میں زیادہ نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ رس کے اٹھی نہ جاؤ سارے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیں پتا ہے ہم جتنے نیک ہیں، تو ہماری نیکی کی وجہ سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کنتم خیر امہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سابقہ پہلی امتیں جتنی گزر گئی ان میں سے کسی امت کو اللہ نے یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ سارے گناہگار تھے، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔
وہ بھائی سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے ہیں. قرآن کو پڑھ سورۃ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے، 12 نمبر آیت سے لے کر 35-40 نمبر آیت تک ایک واقعہ ہے، اور سابقہ امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے وقت کے نبی پہ ایمان لے آئے. جو بادشاہ تھا اس نے ان کو بلا لیا، اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں، تم میرے علاوہ کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا تو ہمارا رب نہیں ہے. اس بادشاہ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگے قالو ربنا رب السماوات والارض، ہمارا خدا صرف وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے اور جس نے زمینیں پیدا کی. ہم تجھے رب نہیں مانتے. اس نے پھر ان پر زندگی اجیرن کر دی. آپ کے تو آپ کے بادشاہ ہیں نا، آپ کے بادشاہ وہ جس بھی عہدے پہ، بس وہ کہتے کوئی نہیں، باقی سمجھتے وہ بھی اپنے آپ کو خدا ہے. اللہ ان سے جان چھڑائے جلدی. خیر میں بات ہم ادھر نہیں جاتے، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں. ہم حضور کی بات ہی کرتے ہیں تاکہ دل کو ٹھنڈک پہنچتی رہے. بات یہ عرض کرنی ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ، یہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے ہم پہ شکنجہ ٹائٹ کر دیا، انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، پہاڑوں میں چلے گئے، وہاں چھپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. ایک غار نظر آیا، اس میں بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھے اندر تو اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی اور موت کی نیند سلا دی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال کے لیے ہم نے ان کو غار کے اندر ہی سلا دیا اور غار کو ہی ان کی قبر بنا دی. وہ سو گئے. اب جب سو گئے تو غار اس طرح کی قبر تو نہیں تھی. غار کا ایک منہ تھا مشرق کی طرف، ایک منہ تھا مغرب کی طرف، اور اوپر 2-4 پتھر پڑے ہوئے. جو ہی مشرق سے سورج چڑھتا، چڑھتے سورج کی روشنی اندر آتی. جو ہی سورج ادھر مغرب والی سائڈ پہ غروب ہوتا تو غروب ہوتے سورج کی روشنی اس دروازے سے اندر آتی. اگر 350 سال 309 سال ان کے جسموں پہ سورج کی روشنی پڑتی رہتی تو جسم خراب ہو جانے تھے. یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا. ہوں میرے ولی، ہوں میرے دوست، اور قبر کے اندر ان کے جسم خراب ہو جائے، یہ پھر دوستی تو نہ ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی سورہ میں فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُ ذَاتَ الشِّمَالِ. ہم نے فرمایا اے سورج تو چڑھتے بھی ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا دائیں جانب مڑ کے چڑھ، غروب ہوتے ہوئے بھی ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا بائیں جانب مڑ کے غروب ہو کہ کہیں تیری روشنی کے ساتھ ان کے جسم خراب نہ ہو جائے. اللہ نے سورج کا رستہ بدل دیا. کیا بدلا بولے؟ یہ لیلا مجنون کی کہانی نہیں سنا رہا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 سے لے کر 35 تک پورا واقعہ، اور ساتھ ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں تاکہ عقیدہ، نظریہ، فکر وہ قرآن سے مضبوط ہو. اب یہ جو سورج مشرق سے چڑھتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 پڑھیں. اس نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. فرمایا یہ رب کی تقدیر ہے، مگر قربان جائیں جب ولیوں کا معاملہ آئے اللہ 300 سال کے لیے اپنی تقدیر کا نظام بھی بدل کے رکھ دیتا. اللہ نے سورج کا رستہ بدل دیا. اب یہ جن ولیوں کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ امت مصطفی کے ولی نہیں ہے، یہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے ولی. یہ اس امت کے ولی، بولیے آپ توجہ میری طرف رکھیں، اس امت کے ولی نہیں ہیں.
یہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے ولی اتنے بڑے ولی، اتنے پہنچے ولی کہ جن کی خاطر اللہ سورج کا راستہ بدلا، یہ بڑے بڑے ولی جس امت میں پائے گئے، اللہ نے اس امت کو بھی یہ نہیں فرمایا کنتم خیر امہ کہ تم سب سے بہترین امت ہو، یہ فرمایا تو صرف امت مصطفیٰ کو فرمایا۔ سابقہ امتوں میں بھی لوگ سارے گناہگار نہیں تھے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی تھے۔ ایک اور آیت سن لیں، ایک اور آیت سن لیں، سورہ نمل کا بھی پڑھیں، 27 نمبر سورہ، اس میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا یا ایھا الملؤ ایکم، کون ہے جو یہاں سے اٹھ کے جائے اور 900 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا تخت ملکہ بلقیس کا لے آ۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں، فرمایا وقت بتاؤ، اس نے کہا آپ کی مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی، میں لے آؤں گا، میرے اندر بڑی طاقت ہے، فرمایا نیچے بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ پھر ایک انسان کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا بولے؟ انسانوں بولو نا، کون کھڑا ہوا؟ انسان۔ اس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں، فرمایا ٹائم بتاؤ، اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور ٹائم اتنا لگے گا یہ اپنی دونوں پلکیں جھپکیں، یہ آپس میں مل کر واپس ابھی اپنی جگہ نہیں آئی ہوں گی، 900 میل کی مسافت سے تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھو۔ آگے اس نے نہیں کہا کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، یہ جن نے کہا تھا میرے اندر بڑی طاقت ہے۔ آپ نے منہ میاں مٹھو بن گیا نا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی لوگ بورڈ لگا دیتے ہیں میرے پاس جن ہے، آؤ میں امریکہ کا ویزا لگوا دوں گا، میرے پاس جن ہے محبوب قدموں میں لے آؤں گا، پسند کی شادی کروا دوں گا۔ یہ خالی دعوے، اندر کچھ بھی نہیں، اور جن کے اندر ہوتا ہے وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے۔ یہ بندہ جو تخت لے آیا، اس نے نہیں کہا کہ میرے اندر بڑی طاقت تھی، اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ سارا میرے رب کا فضل ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے ایسے لوگ ہوئے جن پہ اللہ پاک نے اتنا فضل کیا ہوا تھا، مگر اتنے صاحبان فضل جس امت میں پائے گئے، اللہ نے اس امت کو بھی نہیں فرمایا کنتم خیر امہ، یہ اللہ نے فرمایا تو آپ کو فرمایا، امت مصطفیٰ کو فرمایا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا، تو وہاں کا ترجمان ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، تو بتا اللہ نے ہمیں کیوں فرمایا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس امت میں سرکار غوث پاک جیسے ولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے ولی، تاجدار گولڈا جیسے ولی، حضور قطبۃ الاولیاء جیسے لوگ، حضور شیخ الاسلام جیسے لوگ، یہ ایک الگ بات ہے۔ مگر جہاں یہ اونچے اونچے لوگ، تو وہاں کروڑوں ہم جیسے گناہگار بھی تو ہیں نا، ہم جیسے سیاہکار بھی بتھیرے ہیں، تو پھر بھی تیرا یہی فیصلہ ہے کنتم خیر امہ، تو قرآن نے کہا ہاں، اس کا پھر بھی یہی فیصلہ ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتا ہے گناہگاروں، اے سیاہکاروں، میں تمہارے گناہوں کو دیکھو یا اپنے مصطفیٰ کی سبحان اللہ، جو تمہیں نسبت مل گئی، تم میرے مصطفیٰ کے امتی ہو، اس نسبت نے تمہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے سب سے افضل امت بنا دیا۔ تو پتہ چل گیا عزت، مقام، شہرت، درجہ وہ برادریوں سے نہیں ملتا، روپیے پیسے سے نہیں ملتا، منصب سے نہیں ملتا۔ ادھر منصب ختم ہو جائے لوگ نام لے کے ڈر بھیجتے ہیں، ادھر پیسہ ختم ہو جائے
کوئی سیلوٹ نہیں کرتا، مگر جو عزت کا سورج، جو عزت کا تاج مصطفیٰ کی غلامی سے ملتا ہے، ارے بندہ دنیا سے چلا بھی جائے، 10 صدیاں بھی گزر جائیں، ان کی قبروں پہ پھر بھی دیے جلتے رہتے ہیں۔ کون؟ جن کو مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہو۔ اس لیے کبھی بھی اس غلامی کو کمزور نہ پڑنے دیں، اس غلامی کو لمحہ بلمحہ مضبوط کریں۔ یہ جو آج آپ نے کام کیا ہے، کوئی پوچھے یہ کام ضروری تھا؟ یاد رکھیں یہ 1450 سال کا فاصلہ پڑ گیا نا، ہم اس مرکز سے 1450 سال کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام تو اس طرح کی مجالس نہیں کرتے تھے، کیوں؟ ان کی نسبت اتنی مضبوط تھی کہ اگر کوئی اکیلا بھی بیٹھتا تو صرف حضور کے بارے میں سوچتا۔ گھروں میں بیٹھتے میاں بیوی بچے تو باتیں حضور کی کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جب شام کو کھانا دیتی نا بچوں کو، تو کہتی بیٹا یہ بتاؤ آج حضور کی زیارت کر کے آئے ہو؟ بچہ کہتا ہے نہیں، آگے سے کھانا پیچھے کھینچ لیتی، فرماتی اٹھو پہلے زیارت کر کے آؤ، کھانا بعد میں ملے گا۔ ان کا تو یہ تعلق تھا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی خوشی، سب کچھ مصطفیٰ تھے۔ ان کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ ضرورت ہمیں پڑ گئی۔ آپ خود بتائیں اس گاؤں میں آپ جتنے آپ آئیں اس گاؤں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر روز اپنے گھر میں حضور کا نام لیتے ہیں، حضور پہ دودھ بیچتے ہو؟ کتنی مائیں اور والد ایسے ہیں جو بچوں کو بٹھا کے حضور کی باتیں سناتے ہو؟ جب آپ نہیں سناتے پھر مذہبی لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ کسی مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ اپنے پنڈ کے گاؤں کے لوگوں کو بلائیں، آقا کی باتیں سنائیں، تاکہ دنیا داری میں مستغرق ہو کر وہ جو ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، اس نشست میں بار بار ان کے کان حضور کا نام سنیں گے، بار بار ان کی نظر حضور کے گنبد پہ پڑے گی، بار بار آقا کی گلیوں کا ذکر، آقا کے شہر کا ذکر ہوگا۔ یہ نام رفتہ رفتہ کانوں کے ذریعے دل میں اتر جائے گا اور مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت پڑ گئی کہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد کیا جائے۔ وہ چیز جو انسان کا نام، مقام، شہرت، عزت، شرف، عظمت، وقار میں اضافہ کرتی ہے، اس کا نام نسبت رسالت ہے۔ ایک بات سنیں میری آپ، یہاں آپ کو شاید پتا ہو یا نہ، یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ حضور کا امتی ہونا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قیامت کے دن جو حضور کی امت کے باعمل لوگ ہوں گے، ان کے سروں پہ جب اللہ کے نور کے تاج رکھے گا نا اللہ، سابقہ امتوں کے لوگ پوچھیں گے اپنے نبیوں سے اس نبی کا نام کیا ہے؟ وہ کہیں گے نبی نہیں ہے، یہ بھی امتی ہے۔ وہ پوچھیں گے امتی اور اتنی عزت؟ وہ کہیں گے عام نبی کی امتی نہیں، یہ تاجدار ختم نبوت کی امت۔ یہ قیامت کے دن پتا چلے گا۔ تو آپ بتائیں، بات سمجھ گئے آپ؟ سب سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ بولیے نسبت مصطفیٰ، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں۔ اگلی بات سنیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اگر نسبت اتنی بڑی ہے تو پھر احتیاط بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ نسبت اتنی بڑی تو احتیاط بھی اتنی بڑی۔ یہ کیا ہوا کہ جو من میں آیا کام کرتے گئے، جو جی میں آیا کرتے گئے، کسی نے روکا تو آگے سے کہہ دیا ہو تیرے پیسے نہ میرے اپنے، میں شراب پیا، میں جوا کھیلا، میں جڑا مرضی کرا۔ نہ نہ، جتنی بڑی نسبت اتنی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ آج ہم نے احتیاط نہیں کی، 70 سال ہو گئے
ہم نے صرف نعرے مارے ہیں، ہم نے سمجھا کہ شاید سکے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ 70 سال ہوئے ہیں، 70 سالوں میں ہم نے پیرا نہیں دیا اپنے کردار کا، احتیاط نہیں کی اپنے کردار کی۔ آج پھر یہ ہوا ہے کہ دنیا ساری پاکستانیوں سے 2 قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ دبئی نے پاکستان پہ ویزے بند کر دیے۔ آپ پوچھ رہے ہیں صبح جا کے کسی سے، دبئی نے پاکستان پہ ویزے بند کر دیے۔ ہماری منسٹری نے پوچھا ہے بھئی آپ نے کیوں کیا ایسا؟ 70 سال ہو گئے ہیں، ہمارے لوگ آتے ہیں وہاں محنت مزدوری کرنے، دابڑے اٹھا کے تمہارے محل بنوائے، تمہارے پلازے بنوائے، وہ آج تم نے ویزے بند کر دیے۔ تو انہوں نے ہماری منسٹری کو پتہ کیا جواب دیا؟ دبئی والوں نے کہا کہ کیا کریں، ہم نے 70 سال بڑا دیکھا ہے، صبر کیا، اب نہیں ہوتا۔ جو 2 نمبر کام ہے دبئی میں آ کے پاکستانی کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے 30 مار خان ہیں اور بڑے اسلام والے ہیں اور بڑا غلامی کا رشتہ ہے۔ بھائی غلامی کہیں نظر بھی تو آنی چاہیے۔ صرف محفل میں نعرہ لگائیں کہ غلام ہے رسول کے غلام ہیں، تو باقی آپ کی زبان سے نظر کوئی نہ آئے، آپ جھوٹ بولیں۔ آپ کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین کریں تو آپ ڈسپلے کچھ اور رکھیں، جب چیز دیں تو کچھ اور ڈال دیں۔ تو وہ غلامی کہیں سے نظر بھی تو آنی چاہیے، کوئی غلامی کی نشانی بھی تو ہو۔ سب سے زیادہ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ جو سیکس کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ وہ ریٹنگ پاکستان میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کلیاں رضائی منہ دے کے موبائل کھولا ہوا مجھے وہ دیکھ نہیں رہا؟ جنہوں نے یوٹیوب بنائی ہوئی ہے انہیں پتا ہے کون دیکھ رہا ہے۔ سب سے زیادہ گندی چیزیں پاکستانی جوان دیکھتے ہیں۔ کہاں ہیں آپ کے نعرے؟ اللہ کہاں رکھے گا آپ کے نعروں کو؟ سب سے بڑی 2 نمبری ادھر چوکوں میں، تھڑوں میں کھڑے ہو کے آتی جاتی عزتوں کو دیکھتے ہیں۔ سود کا کاروبار، سود کے بغیر ہم کسی کو ادھار نہیں دیتے۔ شراب ہے، منشیات عام ہے۔ آج کل تو جس کے پاس 4 پیسے آگے بڑا چودھری بنا پھرتا ہے تو شادیوں میں شرابیں پیتے ہیں۔ یہ کردار ہے۔ کسی کا عدالتوں میں ہاتھ پڑتا ہے تو ماڑے بندے کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جوان چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل و غارت ہے۔ کوئی ایک گناہ جو پاکستان میں نہ پایا جاتا وہ دکھا تو دیں۔ ہم نے اپنے کردار کی حفاظت نہیں کی۔ یہ وجہ کہ آج دنیا ہمارے کردار سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ہمارے کئی ایسے ممالک ہیں، پورا یورپ، جہاں آپ کا پی آئی اے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کے پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں جو جہاز چلاتے ہیں۔ یورپ پورا فضائی تعلق اس نے توڑ لیا ہم سے۔ کوئی لوگ ہمارا سفارتی تعلق ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا آج کوئی فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ آئے محفلوں میں بیٹھے لنگر شنگر کھا کے پیٹ پہ مارا ہاتھ چلے گئے، نہ یہ پتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، آئے کدھر سے جانا کدھر ہے۔ آج کوئی فیصلہ کر کے اٹھے، آج ایسے نہیں اٹھنا۔ آج یہی فیصلہ کر لیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا، یہی فیصلہ کر لیں۔ آج یہی فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد ہماری آنکھیں غلاظت نہیں دیکھیں۔ یہی فیصلہ کر لیں کہ جائز رشتے چھوڑ کے ہم غلاظت اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالیں۔ یہی تہیہ کر کے اٹھیں۔ یہی فیصلہ کر لیں کہ صبح جلدی اٹھا کریں گے اور پنجگانہ نماز پڑھا کریں۔ جو روزگار کماتے ہیں وہ یہی فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد حرام کمانا بند، حلال کمایا کریں گے۔ کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے اٹھیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ جہاں بیٹھے اس کا کرم سمجھیں، اس نے آپ کو توفیق دے دی اور آپ کو بٹھا دیا۔ کوئی احسان نہ کرے کہ علماء پہ احسان ہم آ گئے، اس کا کرم، اس نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی جگہ دی ہے۔ اگر وہ چاہے تو آپ کا جو سانس اندر گیا وہ باہر بھی آ سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے، یہ اس کا کرم ہے۔
اگر وہ اپنے کرم کے دروازے نہیں بند کر رہا تو اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب آ جائیں، اس کے نیڑے آئیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اپنی زندگیوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ یہ آج کچھ فیصلہ کر کے اٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ فیصلہ کریں، اللہ 10 قدم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے۔ میں ہر مہینے آتا ہوں، ہر انگریزی مہینے کا آخری سوموار، آخری پیر، نماز مغرب کے بعد ڈنگا میں ہمارا اسلامک سینٹر ہے، منہاج القرآن، جگہ کا نام کیا ہے؟ حافظ سینٹر میں، تو وہاں ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے، وہاں تشریف لایا کریں۔ وہاں تو زندگی رہی تو پھر دوبارہ بھی ملاقات ہوگی۔ اب آپ یہاں بیٹھیں، ابھی میرے خیال میں ایک نعت بھی پڑھ تو آپ نے نعت بھی سننی ہے، پھر سلام پڑھا جائے گا، پھر دعا ہوگی، پھر آپ کے لیے لنگر ہے وہ کھا کے جانا ہے۔ لیکن لنگر کھانے کے بعد بھی وہ پیغام نہیں بھولنا جو میں نے گفتگو کے اینڈ پہ آپ کو پیغام دیا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ماشاء جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ 2 کلام میں فرمائشیں ہیں، 2 شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ ہاں کا
دعا کے لیے توجہ ہوگا جناب ہمراہ سے آئے ہوئے جناب امام مسجد حافظ مستنفر صاحب کو وہ دعا خیر فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے اللہ پاک اس محفل پاک کو ذکر و اذکار کو اپنی پاک بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ پاک اس کی برکت نال ساڈے سارے دے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ مزید نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جتنے بیمار نے انہاں نوں صحت و تندرستی عطا فرما. جتنے پریشان حال نے انہاں دی پریشانی نوں دور فرما. اے اللہ پاک حاضرین دعا دی تمام نیک حاجات پوریاں فرما. اے اللہ پاک سب دے رزق دے اندر کاروبار مال و جان علم عمل دے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ پاک سب دی دین و دنیا دی تمام مشکلات آسان فرما. زندگی دے اندر خیر عطا فرما. اے اللہ پاک ملک پاکستان دی خیر فرما. عالم اسلام دی خیر فرما. مسلماناں نوں اتفاق اتحاد عطا فرما. مظلوم مسلماناں دی غائبانہ مدد و نصرت فرما. اے اللہ پاک اس محفل پاک دی اسی جو سبق حاصل کیتا ہے اس کو یاد کرن دی یاد رکھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جس نے محفل پاک دا انتظام کیتا ہے اس میں اس تے اجر عظیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.